رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت، ناموس، تعظیم، مقام و مرتبہ پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کما ہم کو صحیح معنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یہ کہو کہ ہمارے اوپر نظر رحمت فرماؤ، واسمعوا، اور کان لگا کر سنو۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، یہود و نصارہ بھی آتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ۔ دراصل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمان بیٹھتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات جو حضور نے فرمائی وہ انہیں سمجھ نہ آئی، یا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی ان کی سمجھ میں نہ آئی، یا پھر اس کے اندر وہ کوئی ان کی سہولت، آسانی اور رعایت چاہتے تھے، تو آج کل کے راعنا، اے حبیب ہماری رعایت فرمائیں، ہمارے لیے آسانی فرمائیں، ہمارے لیے سہولت فرمائیں، راعنا ہماری رعایت فرمائیں۔ اب یہ جو لفظ ہے راعنا، اس میں بظاہر لفظ کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، خامی نہیں، تو عرض کرتے تھے ہماری رعایت فرمائیں۔ پھر بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، یہ لفظ نہ پڑھا کرو، راعنا نہ کہو۔ راعنا کے لفظ میں بظاہر کوئی غلطی کمی نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی، اور خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور انہیں ہی روکا جا رہا ہے کہ تم راعنا نہ کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ راعنا میں کوئی معاملہ نہیں، صحابہ راعنا کہتے ہیں، لیکن جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، وہ راعنا کی جو عین ہے اسے کھینچتے تھے، اسے پڑھتے تھے راعینا۔ راعینا کہنے سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، اب مطلب یہ ہے ہمارے چرواہا، ہمارا چرواہا۔ صحابہ کی نظر بھی درست، ذہن بھی درست، خیال بھی درست، رائے بھی ٹھیک، سب کچھ صحیح تھا، لیکن جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، وہ اس لفظ کو ذرا کھینچ کر، بگاڑ کر اپنی مرضی کا ایک مفہوم نکالتے، جس مفہوم کے اندر توہین امیز ایک نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی منع فرما دیا، اے ایمان والو تم بھی یہ لفظ نہ بولا کرو، اگرچہ تمہاری سوچ غلط نہیں، مگر یہی لفظ، اسی لفظ کو بگاڑ کر غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کا ارادہ کیا، قصد کیا۔ اس قدر
بارگاہ نبوی کے آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت ہے کہ جس لفظ کے اندر ایک شبہ بھی ہو توحید کا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے غلط بولنا قطعاً حرام ناجائز کفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی توحید ایک ایسا امر ہے جس کی وجہ سے انسان کفر میں جا گرتا ہے اور اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اعمال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ میں راعینا نہ کہوں، راعینا کہتے تھے غیر مسلم، اس کے مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بے شک بکریاں تو چرائی ہے، مگر حضور کو چرواہا کہنا یہ ایک توہین ہے۔ کوئی کام کرتا ہے، مختلف لوگ کام کرتے ہیں، کوئی جوتے گانٹتا ہے، پالش کرتا ہے، اسے موچی کہا جاتا ہے، ایک اس کا کام ہے۔ اور لفظ موچی جو ہے ایک توہین امیز لفظ جو ہے نا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بڑی اعلیٰ و رفیع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء نے بے شک بکریاں چرائی ہیں، مگر حضور کو چرواہا کہنا یہ توہین رسالت نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا راعنا نہ کہو، پھر کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ میں نظر رحمت فرما، انظرنا ہمارے ہاتھ میں نظر رحمت فرما۔ جو لفظ جس سے اللہ نے منع فرما دیا اس کے متبادل دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہ کیوں کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر فرمائے، انظرنا عین الرحمہ، نظر رحمت فرمائے، انظرنا عین الکرم، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، نظر فرمائے، ہماری طرف دیکھیں، شیعہ واسمعوا، اور خوب توجہ سے سنا، کان لگا کر سنا۔ مسئلہ یہ تھا نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں، اب جو دوبارہ گفتگو وہ بات دوبارہ سننا چاہتے تھے وہی کہتے تھے راعنا۔ اللہ نے فرمایا توجہ سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، تمہاری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہو، خیال کدھر ہوتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر اپنی توجہ، اپنا خیال اور سب کچھ حضور کی بارگاہ میں حاضر کرو۔ محض اپنے جسم حضور کی بارگاہ میں نہیں، اپنے دل کی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرو، اپنے دماغ کی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرو۔ حضور جب کوئی بات کریں تمہاری اگر توجہ نہ ہو تبھی تمہیں کہنا پڑتا ہے انظر، راعنا کہنا پڑے گا نا۔ تو جب توجہ سے سنو گے، توجہ سے بیٹھو گے، دھیان، خیال، گمان، دل سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تب ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ لفظ۔ لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو شو کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر رحمت ہو۔ یہ ایک بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بیان ہو رہا ہے، حضور کی حرمت کی بات کی جا رہی ہے، حضور کی عزت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس میں شبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کے شبہ کا بھی لفظ تھا اس سے روک دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کی توہین امیز لفظ کا ارتکاب کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، فرمایا وہ ایمان سے نہیں مارے گا۔ اگر کوئی حرام کام کرتا ہے، حرام کام کرنے سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا۔ ایمان سے نکالنے والی جو چیز ہے وہ حرام سے بھی بڑی ہے، کفر ہے، اس سے پتہ ایمان سے پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آداب اللہ نے دیگر آیات میں بھی ارشاد میں وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی پاک علیہ السلام کی
تعظیم سکھاتے ہو، تعظیم حضور علیہ السلام کی خوب تعظیم کرو اور توقیر ان کا خوب احترام کرو۔ یہاں پر تعظیم کے لیے لفظ استعمال ہوا تعظیم کا۔ تعظیم، تعظیم کا مطلب بھی تعظیم ہوتا ہے۔ تعظیم کے لفظ میں ایک حسن ہے، عربی میں تعظیم بھی، عربی میں تعظیم بھی تعظیم کے لیے اس کا معنی ہے، مگر تعظیم کے لفظ کے اندر ایک خوبی ہے، حسن ہے۔ تعظیم کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی چیز کی حد نہ ہو۔ فرمایا وَتُعَظِّمُ، نبی پاک علیہ السلام کی اتنی تعظیم کرو، اتنی تعظیم کرو، بے حد تعظیم کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم زیادہ سے زیادہ، حضور کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، صرف اور صرف اس کی حد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خدا نہ کہا، جب خدا کے برابر آپ کو مقام نہ دیا، اس سے کم خدا کے برابر مقام بھی نہیں دینا، خدا بھی نہیں کہنا، اس سے کم جو بھی تعظیم کے درجات ہیں وہ سب کے سب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم سکھاتے ہوئے، حرمت سکھاتے ہوئے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آوازوں سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضری دو تو حضور سے ایسے نہ بات کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نہایت تعظیم ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں حضور کی بارگاہ میں بات کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، تمہیں گمان تک نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب خود رب العالمین نے سکھائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر نبی پاک علیہ السلام کی حرمت کا خیال ایک حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ مکہ والوں کے یوں سمجھ لیں کہ سفیر، جو مختلف ممالک کے بادشاہان سے ملاقات کیا کرتے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل یہ سفیر تھے، ان کی اپنی ذمہ داریاں نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت عمرہ کی نیت سے مدینہ سے نکلے تھے، حضور نے خواب دیکھا تھا، ہم نے احرام باندھے، حلق کرائے، خواب دیکھا تھا، چلے تھے، تو مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں، حدیبیہ کے مقام پر آ کر رکے اور وہاں سے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم تم سے کوئی جنگ نہیں چاہتے کچھ۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ موجود تھے تو مکہ والوں نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس سے بات کرو۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فصیح اللسان تھے، قادر الکلام تھے، اللہ نے گفتگو کا ایک بڑا بنا گئے، جا کر حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے حالات دیکھے، مسلمانوں کے حالات دیکھے، صورتحال دیکھی، بات چیت کی، اور پھر اس کو احوال آ کر مکہ والوں کو بتایا۔ تو کیا بتایا؟ کافروں سے، قریش سے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جس قدر نبی پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے اصحاب کرتے ہیں، ایسی تعظیم کیسرا و کسرا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے غلام اپنے بادشاہوں کی نہیں کرتے، جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔
میں نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام لعاب ڈالیں، لعاب تھوک مبارک ڈالیں، تو وہ زمین پہ نہیں گرتی، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں۔ اس قدر تعظیم جو حضور کی تھوک مبارک کو، لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے گی۔ تعظیم کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آیا، تبرک کے طور پر وہ پانی جو تھا وہ صحابہ کے ہاتھوں میں آتا، جس کو پانی ملا اس نے اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے سینے پہ مل لیا، اور جس کو نہ مل سکا، جسے ملا تھا اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کو مس کرتا اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حق کروایا، ایک بال بھی نیچے نہیں گیا، تو سب کے سب بال بطور تبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے وہ صحابہ کے ہاتھوں میں۔ جو لوگ اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ نہ تو ان کے وضو کا استعمال والا پانی زمین پہ گرنے دیتے ہیں، نہ ان کا تھوک مبارک لعاب شریف زمین پہ گرنے دیتے ہیں، وہ لوگ کب اپنے نبی کا خون زمین پہ گرنے دیں گے؟ اپنے نبی کا خون وہ کب زمین پہ گرنے دیں گے؟ اور یہ تعظیم اس قدر کرتے ہیں اپنے نبی کی کہ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جسموں میں جان نہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے، بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھتے ہیں، یہ بے جان بیٹھے ہیں۔ خوف کی وجہ سے تعظیماً نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توہین کا ڈر، اس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر نگاہیں حضور کے چہرے پہ نہیں ڈالتے، نگاہیں چھپی رہتی ہیں۔ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ نہیں پڑتی، بلکہ ان کا شدید ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھنا بھی ہو تو ہاں کرچھی کر کے تھوڑا سا دیکھ کے پھر آتے چکا لیتے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی حرمت، عظمت، عزت، جو اصحاب نے کی، امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں مدینہ منورہ میں جب حاضری کا شرف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں۔ تو جب حاضری دینی ہو تو مکمل ادب کے ساتھ حاضری۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مدینہ میں کبھی نہیں گئے حاضری دینی، اس لیے کہ کہیں مجھ سے توہین نہ ہو جائے، مجھ سے آداب کا کہیں ایسا نہ ہو کہ خیال نہ رکھا جائے۔ اور یہ اقبال نے ہی کہا تھا، ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، زمین کے اوپر عرش سے بھی ایک نازک جگہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر عرش سے بھی ایک نازک جگہ ہے کہ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید جا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہما جیسے بزرگان دین اولیاء اللہ کی سانسیں گم ہو جاتی ہیں، تو سانس نہیں لے سکتے تھے یہاں کہ کہیں سانس بھی اونچا نہ لے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے فارسی۔ بارگاہ مصطفیٰ کے بڑے آداب ہیں۔ امت اپنے محبت بھی کرنی جڑی انڈیا والے نے مستاقی دا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نبی سے اس قدر محبت عقیدت رکھتی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کسی صورت نہ یہ سن سکتی ہے نہ برداشت کر سکتی۔ انڈیا میں جو اس وقت حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس کی ایک سرکاری ترجمان نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال، اس کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ ہم بھی اس پر بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو حکومت ہے انڈیا کی اسے چاہیے کہ ہمارے مذہب کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت سر تن سے جدا ہے، وہ اسے سزا دیں، تبھی انڈیا میں امن قائم ہوگا اور پوری دنیا
جو ہے وہ انڈیا سے تعلق بنائے۔ تو گستاخ رسول، سفیر کو نکالا جائے جی ہاں، گستاخ رسول کے خلاف ہماری جو ہے انشاءاللہ احتجاج ہے آج 3 بجے جامعہ رضویہ میں، وہاں ہم نے پہنچنا ہے، ساروں نے پہنچنا ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں سمجھتے، اور ہماری حکومت کو چاہیے ان سے تمام تجارتی سفر کے تعلقات ختم کریں، اور مزید انشاءاللہ وہاں مظاہرے میں اور ہم بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے